نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 304۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے اسلام میں بیوی کی عزت اور مقام کا تصور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز جس سے انسان کو نفع ملتا ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ چونکہ اسلام میں عورت کی جو حیثیت بیوی والی ہے وہ خاندان کو پروموٹ کرنے کی حیثیت ہے، اور وہ ایک ایسی حیثیت ہے جس کی وجہ سے عورت اور مرد دونوں اپنے حقوق اور دونوں اپنے فرائض کے برابر حصے دار ہیں۔ یعنی اگر عورت کے مرد پر کچھ حقوق ہیں تو مرد کے بھی عورت پر کچھ حقوق ہیں، اگر عورت کی کچھ فرائض ہیں مرد کے حوالے سے، اسی طرح مرد کے بھی فرائض ہیں عورت کے حوالے سے۔ اگرچہ دیگر مذاہب میں بحیثیت بیوی اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں جو اسلام میں عورت کو دیا گیا ہے، تو وہ ایک الگ سا ایک ٹاپک ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں پر عورتوں کے حقوق، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ سے فضیلت بھی حاصل ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ عورت انٹرنل حیثیت رکھتی ہے اور مرد ایکسٹرنل حیثیت رکھتا ہے۔ اگر گھر کی دیوار ہے تو عورت گھر کی اندرونی دیوار ہے، مرد گھر کی بیرونی دیوار ہے۔ عورت کو نرم اور نازک سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مرد کو قوی الجسم قوی العقل قرار دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی کو برداشت کیا اس کو اللہ رب العزت اتنا ثواب دیں گے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت پر صبر کرنے کے عوض دیا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بد مزاجی پر صبر کیا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیں گے جتنا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ثواب دیا۔ جو شخص، آپ سن کا یہ بھی حدیث ہے، جو شخص کسی بد اخلاق عورت کی بد خلقی پر صبر کرتا ہے اس کو بہت اجر ملتا ہے، اور اللہ اس کو شکر گزار بندوں میں شامل کرتا ہے۔ عورتوں کے حسن سلوک اور تحمل و بردباری کی اسی فضیلت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ عورت کی پٹائی مت کرو، عورت کو مت زود و گوب کرو، عورت کے چہروں پر مت مارو، عورت کو سوٹیوں سے مت مارو، ڈنڈوں سے مت مارو، عورت کے ساتھ تشدد نہ کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو، یعنی بڑا واضح طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے تم غلام کو مارتے ہو، حالانکہ پھر تم رات کو اس سے ہم بستری بھی کرتے ہو۔ تو عورت، اسلام نے عورت کے ساتھ محبت، نرمی برتنے کا حکم دیا ہے، اسے جسمانی تکلیف پہنچانے اور زد گوب کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام مرد و زن میں توازن برقرار رکھنے کا حامی ہے اور داعی ہے، اور کسی صورت نہیں چاہتا کہ عورت کے ساتھ ادنا درجے کی بھی ناانصافی کی جائے۔ اس سے کائنات کا رنگ جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے گا، اس لیے کہ وجود زن سے ہی ہے کائنات میں رنگ۔ تو تصور کائنات کے اندر عورت کا جو وجود ہے یہ بہت ساری خوشیوں کا موجب ہے، بہت ساری رنگینیوں کا موجب ہے، بہت ساری آپ سمجھے مزاجوں کے اندر ایک خاص قسم کا خوشی کا ماحول پیدا کرنے کا عنصر ہے۔ ورنہ اگر عورت کو اپنی زندگی سے نکال دو تو آپ کی زندگی
خشک ہو جائے گی، آپ کی زندگی بیکار اور فضول ہو جائے گی، آپ کو اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ عورت کی ذات اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے، آپ اپنی زندگی کو مضبوط ترین بھی سمجھیں گے اور آپ اس سے انجوائے بھی کریں گے۔ دیگر مذاہب میں اقوام کی طرح اگر اسلام بھی بیوی کی کوئی مذہبی، سیاسی اور سماجی حیثیت نہ رکھتا اور وہ محض شہوات رانی کا ذریعہ تصور کی جاتی تو ایسا ضرور تھا تجرد اور رہبانیت ہی کے اندر لائف گزرتی، نکاح کرنے کی ترغیب نہ دی جاتی، اس کو انبیاء کی سنت قرار دیا گیا۔ نکاح کو نصف ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مرد کی شرف اور عصمت مضبوط ہوتی ہے۔ عورتوں سے شادی کرنے کی تاکید بھی اس لیے ہے کہ شوہر کی طرح اس کے فرائض زندگی میں بھی رونق آ جاتی ہے۔ شوہر کے اس پر اور اس پر شوہر کے حقوق متعین کر دیے گئے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیا جائے جس سے عورت بیزار اپنے شوہر سے ہو جائے، بلکہ بیوی خدا کی طرف سے وہ انمول تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، مرد کے لیے آرام کا ذریعہ ہے، مرد کے لیے مشاورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کے ساتھ خاص کر کے جو باصیت بیوی ہے اس کے ساتھ نرم خو کا رویہ، پیار محبت والا رویہ، اگر وہ بد مزاج ہے تو اس کے اوپر صبر اور شکر کرنے کا رویہ رکھنے سے اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے، بلکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔